من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على أشرف الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کہ تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود و سلام پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. آپ سارے احباب انشاءاللہ تعالی تقریباً آدھا گھنٹہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا، تو آپ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. شرمائے نہیں، محبت سے پڑھیے صلی اللہ یا حبیب اللہ. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. محبت نال پڑھ لو. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. یہ سارے نہیں پہ پڑھتے، ذرا ہل لو، ذرا لاؤ ذرا انشاءاللہ تھوڑی دیر حاضری ہے، محبت نال پڑھ لو. دنیا تے آیا کوئی تیری نام، چہرہ تیرا نور ونڈے، ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے. ایک تیری ذات نو شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا. جنہیں دیکھے انہیں یہی آکھی ہے: دنیا تے آیا کوئی مثال دا. حضرت شرافہ رضی اللہ عنہ کہنے نے کہ میں تے میری امی تے میری خالہ ترہویں اسی حضور کی بارگاہ دے اندر گئے، جا کے بیعت کی تھی سرکار کی. سبحان اللہ. جس ویلے بیعت کر کے واپس آن لگے تے میری امی تے میری خالہ آن دی یہ جدے کول گئے سا نا بڑا ہی سونا سی.
کہ اسا آج تک اے ہو جا سونا تکیا ہی نہیں، ساڑی اکھ نے ویکھیا ہی نہیں۔ تے پوت پوچھ دے اماں جی تے خالہ جی کی ویکھیا جے؟ اے ہون ان آواز تے خاص طور تے تھپڑے جڑے کلمہ پڑھ کے بھی چون چون کر دینے۔ تے او دو میں بیبیاں دیاں نے، دو میں سکیاں بہنا اپنے پتر نو تے بنیوے نو آنی ہے، جس ویلے گل کردہ سی منہ انور پھٹدا سی۔ آکھو نا سبحان اللہ۔ جس ویلے گل کردہ سی اس ویلے بھی منہ وچوں بولو تے صحیح 11 مہینے اندر وڑ کے ستے رہن گے تے ایس مہینے باہر نکل کے چون چون کرن گے جی یہ کتھے لکھے ہے جی بشر ہے جی فلان ہے جی تے ٹھیک ہے جی تے میں کہ اے بشر ہے لیکن خیر البشر ہے نا پڑھے دیا کرنا قرآن نہیں پڑھیا انما آنا بشر مثلکم یوحا الیہ یہ دے ہوتے وہی امدی ہے تیرے ہوتے بھی امدی ہے اس واسطے فرمان دیا نے جس ویلے گال کردے سونے سرکار تے منہ نور نکلتا اس واسطے سیانے دنیا تے آیا کوئی تیری نا دنیا تے آیا کوئی تیری نا تیری آتے صفتان دا کوئی بھی حساب نہیں تو کتھے تیرے تے غلام دا جواب نہیں تو کتھے تیرے تے غلام دا جواب نہیں ہورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا ہورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا کہہ لو محبت نال دنیا تے آیا نہیں کوئی تیری مثال دا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود لامحدود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم کسار زمان حامی بے کسان سید سروران حضور قائد المرسلین خاتم النبیین حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار شریف میں اپنی یہ حاضری پیش کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے آج ہمیں پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ چھوٹی سورت قرآن پاک کی سب سے تقریباً اب بچہ بھی پڑھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس کا ترجمہ میرے امام یہ کرتے ہیں کہ اے حبیب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی سبحان اللہ بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور جو سرکار کو اللہ نے خوبیاں دی ہیں ان میں سے میں نے ایک خوبی کو بیان کرنا ہے جس کو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت سرکار کا سننا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا فرمائے ہیں بڑی بڑی شان کے مالک ہیں لیکن جو کمال جو مقام و مرتبہ جو عزت و شان رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی ہے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی علامہ ابن قیم نجدی ہے ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اس کی کتاب کا نام ہے جلاء الافہام اس کے اندر یہ بات وہ لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو مجھ پر درود کی ساتھ ساتھ آپ نے بولنا ہے انشاءاللہ بالکل لمبا نہیں میں 10 تک انشاءاللہ ختم کروں گا اپنی بات کو کیونکہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے یہ یوم مشہود ہوتا ہے اس دن ملائکہ فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں درود و سلام کے لیے
یہ ایک حصہ ہے اس عبارت کا عربی کے اندر جو اس نے کتاب لکھی اس کا مفہوم۔ آگے کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے فرمان کا حصہ یہ ہے کہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ ہے نجدی لیکن بات ٹھیک لکھ گیا ہے بھی پرانا نویش تنگڑے بڑی ٹانٹا کر دینے نہ ہون میں کہ پچھلے اپنے پیو تے پڑھ کے ویکھو کی لکھ دے رہے ہے اگرچہ تواڈے نازل سے لے کر لکھ سچیاں گلاں گئے کہندے کہ حضور نے فرمایا لیسا من عبد یصلی علی الا بلغنی حیث کان، کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی بندہ دنیا کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر مجھ پر درود پڑے مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ بالغانی صوتہ حیث کان، حیث کان کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بیٹھا ہو اور کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی قوم کا رہنے والا ہو، کسی برادری کا رہنے والا ہو، کسی قبیلے کا رہنے والا ہو، حیث کان کے لفظ لگا کر میرے مصطفیٰ نے قیامت تک کے لیے واضح کیا ہے کائنات میں غلام جہاں بھی بیٹھ کر مجھ محمد پر درود پڑے گا مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اگے بھی غلام بڑے سیانے سن، بولو سبحان اللہ، اسی بھی سارے سونے تے سیانے ہو، بولو سبحان اللہ۔ انہاں پوچھیا وقلنا، انہاں سوال کیتا یا رسول اللہ بعد وفاتی سونیا وصال تو بعد بھی انجی ہوئے گا؟ بولو ہاں جی وصال تو بعد نہیں سنیندہ اوتھے نیڑے ہو کے پڑھو تے تاں ورنہ نہیں گل بندی میں کیا یہ تک کی پہ فرماندے نے میرے سونے محبوب نو ساری خبرہ ہے سن کہ اس ویلے بھی لوگ پیدا ہو سن جڑے ہر گل دے اعتراض کر سن۔ صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ بعد وفاتی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ درود سنیں گے آپ تک پہنچے گا؟ تو میرے محبوب کے غلاموں ابن قیم اپنی کتاب میں لکھتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا نعم بعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ فرمایا میرے سونے نے ہاں میرے غلاموں وصال تو بعد بھی انجے ہی سنا گا، انجے ہی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ میرے سونے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، رب ذوالجلال نے زمین دے اتے نبیاں دے جسماں نو کھانا حرام کر چھڑے ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، اگر کوئی آپ سے پوچھے سنتے ہیں یا نہیں، کتاب کا نام یاد کرو، حدیث مصطفیٰ ہے لیس من عبد یصلی الا علی بلغنی صوتہ حیث کان، کائنات کے کسی کونے میں بیٹھنے والا کالا ہو، گورا ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، عربی ہو، قرشی ہو، جو بھی ہو پڑھے درود محمد مصطفیٰ پر میرے حضور تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے ایک حدیث کروں گا بیان آپ کے اندر بات ٹھہر جاسی انشاءاللہ۔ ہاں جی سمجھ آ رہی ہے؟ اے انہیں لکھی حدیث پہلی گال اے ثابت ہوندی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ سرکار کا آرڈر ہے بودا پڑھیا کرو جمعہ والے دیہڑے، انجے بھی پڑھو لیکن جمعہ والے دیہڑے بودا پڑھیا کرو، ایک خاص دن ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ابن ماجہ شریف سیاستہ کی کتاب ہے، آقا علیہ السلام اسی مضمون کی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ کائنات والو اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں۔ حضور کو پتا تھا کچھ ٹانٹا کریں گے جی زندہ بندے آ دیتے میں جناب روٹی پانی چاہیے دے، میں کہا میرے سونے دنیا ہوتے فیصلے کر چھٹے سن سیابا میں نو وے کے روزے نہ رکھے آجے میں اللہ دے ہاں کھانا ہویاں پینا ہویاں۔
ہیں اس ویلے صحابہ نو سرکار پہلا دس چھڑیا سی مینوں ویکھ کے روزے نہ رکھیا جے تسی تے بیمار ہو گئے ہو تے ویندے میں نہیں ہو کہ میں نہ سویرے کھانا نہ شامی تے میں کھانا وا لیکن اللہ دیاں میں کہ آواز سونیا محبوبہ اکھاں دے سامنے عائشہ تو صدیقہ گر رہی دی تے نہیں ویکھ سکی اے سکاتا کھان آلا اے سوال کرے میرے حبیب اتے تے دوجی گل اے ثابت ہوئی ایسے حدیث وچوں ساڑھے آقا زندہ نے سارے سنی بولو ساڑھے آقا زندہ نے بولو ٹلہ کے ساڑھے آقا زندہ نے ایسے بات میرے امام نے آکھیا سی یہ نجدی منافق یہ گندہ ہے واللہ ادھے بستر وچوں بھی بہن دی منہ چوں بھی بہن دی نسوار دی یہ نجدی منافق یہ گندہ ہے واللہ ساتھ کو لے کے پردہ کی غلازت کا بلکہ پھولندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے ثابت ہوئی ہیں دو گلنا درود دی کسرت دے ساڑھے آقا دے تریجی گل اے ثابت ہوئی ہے کہ درود جتھے وی بہ کے پڑھو گے سرکار تک پہنچ جا سی سرکار کے پہنچ جائے گا کیوں اس بات ہے کہ سرکار نو اللہ نے پاور دیتی ہوئی ہے ایک کمال دیتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا راوی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون انی ارا ما لا ترون جو میں نوا تسی نہیں ویندے انی اسمع ما لا تسمعون جو میں سن رہا تسی نہیں سن سکتے اٹھنے آکا میرے مصطفیٰ دنال گل بات کی تھی کن نال کن لا کے میرے حبیب نے گل سنی ہے صحابہ نو پوچھئے غلاموں کی پیاندہ سی وہ غلام سن واؤ ہے الف ہا با یازر بھی نہیں سن کوئی بھی وہ غلام سن سونے تے ستھرے تے سچے موتی سن ہیرے تے جوارات سرکار دے غلام ہیں دے ہوندے نے ایک کمینے سارے بعد جو پیدا ہوئے نے اے شیطان دی نسل جیڑی اینج نہیں دے اونج نہیں اٹھ نال لا کے منہ سرکار دے کنہ دیا کی گل بات پہ کردہ ہے صحابہ بھی کول نے تو میں کیا پا میں دور رہ کے بھی کردہ تے صحابہ سمجھ نہیں سی ہونی کوئی بھی کی پیاند ہے لیکن سرکار نے فرمایا اپنے مالک دی شکایت پہ کردہ ہے جے اپنے مالک دی شکایت پہ کردہ ہے کہ میرے ہوتے لوٹ چوکھا لد ہے تو پٹھے تھوڑے پاؤندہ میں نو تو پچھا میں ٹائم نہ نہیں کردہ اے سونے نہیں سماعتے صحابان نے کہ جس ویلے اسی سرکار دے سامنے بیٹھے ہو یا حضور آکھیا اب فلانے سرے فلانے علاقے جانا ہے فلانے علاقے اندر جانا ہے تو ساں جا کے تبلیغ کرنی ہے پھیل جاؤ سارے علاقیاں دے اندر راتی جیسا جا کے گھر ستے نا تے اے سوچیا کہ اتھے تے ہاں کر رہے ہیں سامنے اتھوں دی بولی بھی نہیں ہوندی حضور دے کہ اسی ہاں کر رہے ہیں کہ اسی ہر علاقے جا کے دین دا کام کریں گے اب بندہ ہی تو گلنا ہوئے فرانس اٹلی سپین یا سعودی عرب سعودی خاص اوکھی ڈاڈی زبان عربی ہوندی نہیں کوئی بھی یہ اللہ وخر یا ساری عمر نہیں ہوندہ کوئی بھی تے بندے نے کچھ بھی نہ ہوندہ ہوئے تے اتھے جا کے زبان آسی وہ تبلیغ کرنی ان دکان دے کوئی شہ لینی پہنچے تو مصیبت بن جاندی ہے میں لینا کی ہے تے سیابہ سوچیا گھر جا کے جناب کے ان حامی بھی بھر لئیے کیسا جانا جا کے تبلیغ کر لئے کہ بولی سان ہوندی سویرے موڑ حضور دے کول آئے تے آکے سونے آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ اساں جانا تے فلانے لیکن بولی شولی تے کوئی نہیں ہوندی زبان تے ہوندی نہیں کوئی بھی ایک کتاب میرے کو ہون بھی پئی جدے اندر یہ بکواس لکھنا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک اردو پڑھنا سے دیو بند آئے سن ایک گال لکھنا کتاباں سرکار اردو پڑھنا واسطے ساٹھے کو لائے نے یہ لکھ کے مرے نے کتاباں دے اندر
تو ان صحابہ کرام دا بھی عقیدہ تے یقین تے ایمان سی کہ جے سرکار نے ڈیوٹی لائی انتظام آپو کرن گے انشاءاللہ گھر ستے مڑ سویرے اٹھے نماز پڑھی حاضر خدمت دے اندر ہو کے عرض کی سونیا ڈیوٹی لگ گئی ایسا من لئیے تو سانو زبان کون نہیں ہوندی میرے مصطفیٰ نے واری واری منہ کھول دے جاؤ ذرا سارے نہیں بولے سمجھ نہیں جی ہوندی میں کی پیا واری واری سارے منہ کھول دے جاؤ صحابہ منہ کھول دے رہے تو میرے حبیب لواب دہن پاندے رہے کہ جڑے جڑے صحابی دی جڑی ڈیوٹی لگی اوہی آواز جڑی ہے اوہی بولی آ گئی صحابہ جا کے تبلیغ فرمانی شروع کر دی تھی ٹائم بہت شارٹ ہے اس بات ہے کہ سما خراشی بہت ہی نہیں پھر کیاں وائٹی جانا نہیں موڑ آن دے چھڑ دے سا پھر نہیں چھڑ دے کوئی بھی حضرات جتھے بھی بے کے پڑھ سو پہنچ جیسی جتھے بھی بے کے پڑھو گے اسی واسطے میرے امام فرماندے نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پھل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو میرے حبیب کریم فرماتے ہیں اتنی ارا ما لا ترون و اتنی اسمع ما لا تسمعون لیکن میری گفتگو ہے سماعت مصطفیٰ دے بولیے حدیث پاک پہلی گل دے کہ جتھے بے کے پڑھ سو پہنچ جائے گا بولو یہ عقیدہ ہے نا سب دا پہنچ جائے گا انشاءاللہ سرکار تک ساڑھی گل پہنچ جائے گی یہ بھی حدیث مل دی ہے ابن قیم نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے نو اتنی طاقت دیتی ہوئی ہے اتنیاں زبانہ دیتی ہیں کہ سرکار دی قبر تے قیامت دے دن تک مقرر ہے کہ جیڑا بھی غلام پڑھ دے نا وہ تحفہ بنا کے اگے دے چھڑ دے جیڑا بھی پڑھ دے دنیا ہوتے درود شریف وہ اندھے سونیاں فلان بن فلان بن فلان بن فلان فلانے علاقے دا جے فلانے دا پوتر ہے فلانے دا پوتر ہے انہیں درود پڑھے آجے یہ بھی سارے نہیں بول دے کوئی ستے نہیں بجارے بیچو انجی شہید پہ انہیں سارے اچھو کے بولو سبحان اللہ جناب ٹھنڈ پا چھڑی جے جناب ہاں جی آن دیں جی فرشتہ ہی سن دے نا میں کیا کوڑیا دیدی بارگاہ دے عذاب قرآن دسے تو اس بارگاہ دا حق یہ بندہ ہے کہ اگے خادم کھلوتے ہی ہوون میں کہا ایتھے کوئی چاپڑ چلہ کوئی چپڑا سی بھی لگاؤ دے کہ 10 منشی ہوندے نے یہ حضرت آئیے صاحب ستے ہوئے نے یہ صاحب نامدے نے پہ آئیے صاحب نے ناشتہ کرنا ہے آئیے صاحب نے چاہ پینی ہے آئیے فلانا ٹیم ہے میں آکھیا کوڑیا دنیا داری واسطے سارے کام من جانے ہیں اور مصطفیٰ دا ایک منشی نہیں کہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے رب آپو لائی ہے تو میں آکھا دو جی گال بھی سن جائے اگر منشید یہ شان ہے کہ اللہ نے قیامت تک واسطے ہر شہد علم دے چھڑے اور جان دے کنے پڑے کنہ پڑے کدے پوتر نے پڑھے کدے پوترے نے پڑھے یہ دی قوم کی ہے یہ رہن کتنا والا ہے یہ پاکستانی ہے ہندوستانی ہے یہ پنجابی ہے بلوچی ہے ہر گل جان دے اور لے کے تحفہ اگے پیش کر چھڑ دے ہن تیجی حدیث بھی سونے سرکار اگے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک واسطے غلام آؤندے رہیں گے درود پڑھ دے رہیں گے لیکن سونے کو انج دے بھی ہو سن کہ درود شریف آپ کو سن سونا دا
یہ اپنی والی بھی گل آگے بیچ کہ آپ بھی سرکار بذات خود ٹھیک ہے نا، اے نہ کو آکھے جی صرف فرشتہ سن دے تے صرف پہنچ جان دے. فرمایا سونے مصطفیٰ نے صحابہ اکرام نے جس ویلے پوچھا یا رسول اللہ ایو جے بھی غلام آسن بڑے بڑے جامی ورگے بھی آل حضرت ورگے بھی غوث پاک ورگے بھی بڑے بڑے غلام ہون گیا سی تے اگرچہ گناہگار ہیں لیکن ایتھے بڑے بڑے جناب سرکار دے غلام موجود ہیں او پڑھن گے مہر علی حسن کہ اگر راہ جاندے ہیں سفر دے اندر سنتا اشادیاں رہ جانتے سرکار رات کو آکے پوچھ دینے آل رسول سنتا نہیں چھڑی دیاں ہاں موڑ پھر آکھیا آل رسول سنتا نہیں چھڑی دی آل رسول سنتا ترے آری یہ لفظ بولے تو میرے علی فرماؤندے نے کہ میں آکھیا یہ بار بار یہ کو لفظان دینے اس لفظ سرکار تو علاوہ تا کوئی آنکھ نہیں سکتا ہو رہے حضور ہی نہیں سرکار ہی نہیں تو پھر آپ نے آکھیا آئے ہائے ہائے آج سکھ متران دی ودیری ہے کیوں دلڑی انداس گلیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ ما جمالکا ما آسانکا ما اکمالکا میں کہ حسان ابن ثابت تے بڑے اچھے نے تو مہر علی دے کھول جا کے من لے جنہیں خواب ویکھے مصطفیٰ ہوئی پہ کہنے ما آسانکا ما جمالکا سونیا کتھے میرے علی تا کتھے تیری سنا یہ جوڑ کتے پہ آگئی ہے سونیا فرمایا آل رسول سنتا نہیں چھڑ دے معذرت دنال آل رسول سنتا نہیں چھڑ دے ان فرض چھڑی بیٹھے نے بلکہ چلو فرض بھی چھڑن کوئی سروکار نہیں سانو اسی گرفت نہیں کرانگے لیکن عقیدہ خراب کری بیٹھے آل سنت دے مسلک تو ہٹ گئے تو جڑا آل سنت دے مسلک تو ہٹ جائے نا او سنی نہ روے تو او دا سرکار نالو رشتہ کٹ جندے تے آمال دا سانو مسئلہ ہی نہیں ہے اے شاہ سادات دے بارے ساڑے اسلاف لے گئے کہ سید دے عمل جیویں دیوی مرضی ہومن اسی گل بھی نہیں کر سکتے ساڑے بات کرنا گناہ ہیں اسی کو دے ہوتے ماسٹر نہیں لگے پوچھی انہوں ہاں عقیدہ ٹھیک روے تے اگرچہ گناہگار ہوئے بے عمل ہوئے ساڑے بات تعظیم پھر بھی فرض ہو دی یہ ساڑے امام نے بھی لکھے ہے لیکن عقیدہ صحیح ہوئے دا حبیب کو لو پوچھیا گیا ہاں جی یا رسول اللہ ایندے بھی غلام حسن پڑھن کے درود شریف محبت دنال تے کوئی آپ ہی بھی سنن دا ارادہ ہے سنو گے تے انہوں نے نہیں سی پتا کوئی بھی کہ سرکار تے بھی وصال دی گھڑی ہونی ہے لیکن میرے امام فرماندے نے انبیاء پہ اجل آتی ہے فقط آتی ہے صرف آنے واحد کے لیے اس کے بعد قیامت تک کے لیے دنیا سے بھی اعلیٰ زندگی سے وہ جی رہے ہوتے ہیں انبیاء کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے تو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے حبیب فرماتے ہیں اے میرے غلاموں پوچھنے والوں سوال کرنے والوں قیامت تک میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ انی اراما لا ترون میں وینا پیا بڑے بڑے غلام آسن لیکن میرے حبیب کے غلاموں میرے مصطفیٰ نے فرمائے اسمع الصلاة اہلی محبتی وعارفہم اے میرے غلاموں جڑا قیامت تک میرا غلام محبت نال پڑے گا میں سنا گاوی انہوں پہچانا گاوی آواز رہا کارنر کو لے کر سمجھنا ضرور آئے سونے آنے جڑے بیٹھے ندی رہتے تھا سمجھ ہونی چاہیے دی گل پکی پیٹی یاد کرو مسئلے بڑے پکے نے اسمع الصلاة اہلی محبتی وعارفہم میرے امام الانبیاء فرماتے ہیں جو محبت سے پڑھے دل جمی سے پڑھے عشق سے پڑھے دل لگا کے پڑھے توجہ رکھ کے پڑھے یہ گارنٹی محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں اسمعو سیگا مضارع کا ہے مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں ایک حال کا ہوتا ہے ایک مستقبل کا ہوتا ہے میرے حبیب فرماتے ہیں میرے غلاموں آج بھی سنتا ہوں قیامت تک سنتا رہوں گا سبحان اللہ اگر تو بڑی گرامر یاد کیتی ہوئی ہے جی تھوئن جو ہو گیا تھوئن جو ہو گیا میں نے بھی یاد سماؤں سیگا مضارع دا ہے مضارع دو زمانے ہوندے ہیں ماضی دا نہیں کہ میں ایک کو والی سن کے بس کا چھوڑ میں نہ عارفہم بھی مضارع کا ہے اسمعو بھی مضارع کا ہے
میرے حبیب فرماتے ہیں آج بھی سنتا ہوں قیامت تک سنتا رہوں گا، آج بھی پہچانتا ہوں قیامت تک پہچانتا رہوں گا۔ لے تو نہیں پہ گئے، تھکتے نہیں گئے، اللہ کیا کو سبحان اللہ۔ تھوڑے منٹ رہ گئے نے ماشاءاللہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی زوجہ محترمہ آپ فرماتی ہیں میرے گھر میں سرکار نے رات گزاری قیام کیا، اللہ اکبر کبیرہ، سر کی ویلے سرکار اٹھ پہ نماز پڑھ دے سنا، اٹھ کے سرکار تہجدی فرض یا آبوتے نماز واتے تشریف لے گئے، جیس ویلے وضو پہ کرن نا تو حضور آن دے لبیک 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 نصرتا 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 سبحان اللہ۔ لفظ سنے حضرت میمونہ فرمائیں کہ میں اپنے کرنا لفظ سنے سرکار دے کہ سرکار لبیک لبیک ترے واریا کیا نصرتا نصرتا بھی ترے واریا کیا تے جیس ویلے وضو کر کے باہر شاید میں پوچھیا سونے ہاں وضو پہ کر دے سو تو میں کچھ لفظ سنے نے سبحان اللہ۔ ناز باڑے بندہ سی کوئی خادم سی موجود سی یہ نہیں تے عرض کی تھی سونے میں سونے تو سترے واری لبیک آکھے تے کون سی نال فرمایا میمونہ ایک غلام نے پکارے ایسے سبحان اللہ۔ ایک غلام نے پکارے ایسی حضور نے لبیک غلام میں حاضر ہے تیرے واسطے، آئے ہائے سرکار دا مقام دا گور نصرتا تیری امداد ہو گئی، تیری امداد ہو گئی، پکارنے والا مکے اندر ہے مصطفیٰ مدینے وچنے او میں کیا سونے تیڑا ایڈا سچا تے سچا عقیدہ ہے سنیا کہ مصطفیٰ واسطے گل پکی پیٹی ثابت ہے کہ بندہ جس کونے ادھر آ کے بھی پکارے مصطفیٰ سن لیں دینے کی لوڑ پئی سی دسن دی سرکار نو تے پوچھن دی حضرت میمونہ نو ایک گل ساڑھ تک پہنچانی سے ضروری سی تاکہ غلامہ نو سہارا رہے کہ ساڑھے آقا ہندے نہیں معاذاللہ جو لوگی تعارف پیش کر دینے کہ میں وہ لفظ نہیں بولتا وہ لفظ اس لائق نہیں انہوں نے بولی ہے لیکن تو انہوں سمجھانا واسے صرف بولنے کہ نہ تو بچ جاؤ کیونکہ میرے امام نے فرمایا دورو نزدیک سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ سلام ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ توجہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں آقا دو جہاں سرور دونوں مقام سیاہ لا مقام صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیار کرنا لے ہو ساڑھے آقا دی شان ہے بندہ مکے دے اندر بیٹھا ہوئے مصطفیٰ مدینے اندر ہوئن انہوں شک پہ جے کسے میرے ہوتے حملہ کر دیتا ہے کسے اور نو نہیں پکار دا اپنے مصطفیٰ نو پہ یاد کر دا ہے مصطفیٰ بھی غافل نہیں محبوب غافل نہیں میرے مصطفیٰ غافل نہیں غلامہ تو اسے ویلے وضو پہ کر دینے لبیک لبیک فرمان دینے پہ نصرتا فرما دیتا ہے قیامت تک سارے غلام یاد کر لو جس ویلے بھی اوکھا پارا ویلا ہوندہ ہے مصطفیٰ نو یاد کرے آجے کنو یاد کرے آجے اچھا ایک اور حدیث پاک حضرت عباس علی وہ دے اندر یہ مناسبت تاؤں بیان کروں گا ورنہ تو ساکے ہزار واری سنی ہوئے گی گال کے حضرت عباس آن دینے کہ جیسے لے میں ویکھے سرکار پنگوڑے اندر نے تے سرکار دی انگلی ہل دی ہے تے چانوی ہل دے یہ نبوت دی علامت میں تاکہ بچپن سرکار دی تے میں پوچھیا حضور نو کہ سرکار اینج کی میں ان تک وہ جناب سرکار اس ویلے بھی جان دے سے کہ آپ نے فرمایا حضرت عباس نو چچا جی کہ چان میرے نہ گلاں کردہ سی میں او دے نال مینوں رون تو بہلاندہ ہوندہ سی چان سونے ہاں اگلی گال جڑی اس موضوع دے نال منسلے کے فرمایا میرے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا جس وقت یہ آسمان کا چاند اپنے رب کے ہاں سجدہ کرنے کے لیے گرتا تھا میں اپنی امی کے پیٹ میں اس کی آواز کو سن لیتا تھا
عرش کے نیچے یہ چاند گرتا تھا سجدے کے لیے، میرے مصطفیٰ اپنی امی کے پیٹ مبارک میں ہیں، کونین کے والی امی کے بدری اطہر میں ہیں۔ اللہ نے ایسے کمال دیے ہیں، ایسا رتبہ دیا ہوا ہے، ایسی شان عطا فرمائی ہے، قیامت تک کے لیے غلاموں کے دل سنبھل گئے، پاور آ گئی مصطفیٰ کی شان سننے کے لیے۔ جس نبی کی یہ شان ہے، اپنی امی کے پیٹ میں چاند گرنے کی آواز سن لیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا غلام یاد کرتا ہے، مصطفیٰ کیسے نہیں سنے گے؟ کیوں؟ سرکار آپ بھی زندہ تھے، آپ بھی زندہ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ سرکار اس وقت بھی زندہ تھے، آپ بھی زندہ ہیں، اور نجدی لکھ کے مرا کہ سرکار زندہ، سرکار آپ بھی آنکھیں سے زندہ۔ میں صرف میں زندہ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے زندہ ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی نے کہا، ادھی کو پھٹاؤ ذرا ادھی، انبیاء کہا، نبی، انبیاء نبی کی جمع ہوتی ہے، فرمایا سارے زندہ ہیں، سارے۔ موسیٰ بھی زندہ ہیں، جس لئے میں معراج کی راتی گیا ہوں تو موسیٰ اپنی قبر چکھلو کے نماز پڑھ دے، میں آپو تک کے نے سرکار آپ آندے نے کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھے، نال جبریل بھی، صرف جبریل نے، ہزاراں فرشتے نال، براق نال، جبریل آندے سونے آئی تھے قبر جے موسیٰ علیہ السلام، تے میرے حضور یہ نہیں آکھیا کہ آج تے میں ماہیاں رب دا مہمان قبراں اتے جا کے کی کرنا ہے، میں آکھیا سونے جا کے دسیا سی کہ پاویں بندہ افضل بھی ہوئے تاویں قبر تے جانا چاہیے دا۔ ہاں قبر ہوئے کسے چنگے بندے دی، پیڑے دی نہ ہوئے، پیڑے تو مراد ہے بات عقیدہ دی نہ ہوئے، ورنہ گناہگار دی قبر تے بھی جانا چاہیے تاکہ دعا کرو او دا بیڑا پار ہو جائے۔ گناہگار دی گل نہیں میں کردا، گل اے او دوجی پہ کرنا جیڑی دوجی ہے، کسے نو چٹی سنڈی لگی کسے نو کالی سنڈی لگی ہوندی، کسے نو کالی سنڈی کالا تیلا پائی جاندا، کسے نو کالا تیلا اندروں باہروں کالے ہو جاندے نے جناب، چنڈا بھی کالا تے منہ بھی کالا تے اندر بھی کالا۔ میں کہا سونیا چنڈا چمکا بھرے رنگ دا، یہ ایتھے بھی کام آسی اگے بھی کام آسی، نور دا رنگ ہرا ہوندا ہے، کالا نہیں ہوندا۔ جس ویلے بندے اکھ بنان نہ تے او دے اوتے پٹی کیڑی بن دے نے بنان تو بعد کالی کہ ہری، سارے نہیں پہ بول دے، میں چھڈوں بس قریب قریب پہنچ گیا تواڈے جناب۔ کیڑی پٹی بن دے نے؟ بولو ہری کیوں بن دے نے؟ اس بات ہے کہ نور رکھی جو پوائے تو ساتھ تھوڑا جا یہ ٹھہر جائے، تو فرمایا آرہ رنگ جڑے نا یہ نور نو کھلار دین دے، تو میں کہ سونے آرہ بن ایک کراؤں تے ہرے جنڈے لاؤ تاکہ پتہ چلے کہ آج کے مصطفیٰ نے گستاخ صحابہ نہیں۔ ہاں جی کالا چنڈا لانا ایک گستاخ صحابہ دی علامت ہے، بولو کنہ دی علامت ہے؟ گستاخانے صحابہ دی علامت ہے، اور جڑے قرآن نو کہنے نے کہ بدلی ہوئی کتاب ہے انہاں دی علامت ہے، اچھیاں دی علامت نہیں ہے۔ ہرا چنڈا لا، آخری حدیث سے بعد ختم ہے، ٹائم 10:05 ٹھیک ہے نے، بولو سبحان اللہ۔ سرکار کیسے ابھی کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے، سرکار کے ساتھ ہے، کچھ آواز پیدا ہوئی گرجدار، تو ہمارے حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، قائد الانبیاء، تو سانی بولے سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کی آواز آ رہی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، سانو کتنے سنت، صحابہ دی سنت ہے، جس گل دا پتہ نہ ہوئے اللہ رسول منصوب کر دو، اللہ رسول بہتر جان جائے، صرف اللہ دے بارے صحابہ نے نہیں آکھیا، کیوں انہوں نے پتا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ دے ذاتی طور تے جانتا ہی جانتا ہے، کسی نے شک نہیں، مصطفیٰ او دی عطا نال جانتا ہے جی۔ سونے سانو کوئی نہیں پتا، ایک آدھی آواز ہے حبیب کبریاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تو 70 سال پہلا پتھر جہنم اندر چھوٹیا گیا ہے، جہنم اندر پتھر اور جا رہے آئے جاتا جاتا جس ویلے آج تے وچ پہنچے ہو دی آواز پیدا ہوئی ہے 70 سال تو بعد آج
جہنم دے تے اندر پتھر گیا ہے او دی آواز پیدا ہوئی ہے قربان جاواں مصطفیٰ دی سماعتوں جیڑی گل کوئی کائنات دا بندہ نہیں سن سکتا میرے مصطفیٰ بھی سن سکتے وہ بھی سرکار اگو کسی نے اے تو کہ نہیں آکھیا سونیا انج کیویں ہو سکتا ہے کہ تسی وہ پتھر دی آواز سن لئی ہے جہنم تے بڑی دور ہے تے فلانی بڑی دور ہے میں کیا توڑیا اسے ابھی سن صحابہ دا ایمان تے جناب ایک چھوٹی ہر بندے دے ایمان دی ماڈل تے نمونہ اللہ نے رکھے ہے کہ صحابی ہو جڑا سرکار نو انج مننے جویں منن دا حق ہوندا ہے اس واسطے اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائے بولو کتنی بے شمار ان کی انتہا نہیں ہے شمار میں نہیں آ سکتی اتنی خوبیاں ہمارے حضور کی ہیں سنی کہتے ہیں ہمارے حضور ہمارے آقا وہ ساڑھے نبی وہ ساڑھے سونے دوئے آندے نے اللہ دا پیغمبر او پیغمبر کو کہ گل کردے نہیں ہو یہ دیوا یاد لفظ بولن کے بید بھی آلے میں کیا یہ سنی دی پہچان ہے یہ پہلا بے عدب نہیں با عدب ہوندہ ہے مڑ پکا کی بینو ابا جی آندے نے تے سونے نو سونا جی آندے نے ساڑھا سونا نسبت اپنے والے کہتے ہیں کیوں یہ نشانی ہے اپنی پکی پیٹی یہ غیران دا نہیں یہ ساڑھا ہے ساڑھے آقا نے ساڑھے سونے نے ساڑھے نبی نے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور یہ سارا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری علماء کی حاضری نقیب حضرات کی حاضری حفاظ کی قرآن کی سناخانوں کی سارے سرکار کے غلاموں سارے عزیزان جے غلام تو آڑے ور گئی عزیزی یہ وکری گالے اگر سبق سنانی ڈیوٹی اتے لگی ورنہ اسی تسی ایک کوئی ہیں سرکار دے غلام سرکار نے محبت کرنا لے پیار دا جذبہ نبان آلے صرف ایک ترلا منت ہے کہ جی میں سرکار دی محفل میں چاہندی ہو نا میں مسیتی بھی آیا کرو آسو میں یہ نہیں کہ ہاتھ چاہ کے کرو ارادہ لیکن ارادہ اس میں کرو کہ اللہ نال وعدہ کرنا ہے یا اللہ تو سانو بندہ بنایا ہے اور سب تو وڈی گل ہے کہ اپنے حبیب دا بغیر کسی دعا ڈیمانڈ تو امتی بنایا ہے تے اسی تیری بندگی کریں گے 5 ٹائم مسیتے ہو سکے کوشش کر کے نماز جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ مسجد نماز پڑھنا ثواب چوکھا مل دے کیونکہ جماعت دے نال نماز پڑھنا ثواب زیادہ مل دے یہ دی مثال علماء انج بیان کر دیں کہ اگر کسی بندے پتہ ہوئے کہ میری پونجی دی ٹرالی ایتھے 1500 دی مان وکنی تے ڈس کے 1700 دی وکنی سمجھ آ رہی تو میرے خیال جب کوئی بیپاری کوئی جٹ کوئی وہ منجی والا بندہ پھر ٹرالی بیچے گا سیر نہیں مارنا سونے نہیں بیچے گا کیوں نہ 200 ود پہ لگ دے ڈس کے لگے چلی تو میں کہ گھر پڑھ سے تے ایک نماز دا سا ڈبل بھی نہیں تربل بھی نہیں چربل بھی نہیں میرے حبیب فرمانے جڑا بندہ مسیتی جا کے با جماعت نماز پڑھ دے اللہ انہوں 27 یا 25 با جماعت نمازوں کا ثواب بتاؤ اللہ دا بندے حضور دا غلام جو سویرے اٹھ دے بستر چھٹ دے شیطان اٹھ کے چھنڈ مار کے جناب رب کو راضی کرن واسطے اٹھ کے وضو کر کے مسجد جا کے با جماعت نماز پڑھ دے اور دعا کر دے پھر وہ بندہ جڑا مسجد جا کے نماز پڑھے اللہ نے چنگا لگ دے بلکہ حضور فرماندے ہیں کہ اللہ فرشتوں کے فخر کر دے یہ دیکھو اتنے جنجٹ نے جناب دنیا داری ہے اتنے سارے رولے نے تسی تو ویلے ایسے کمیں ہو فرشتے ہے ہی ایسے کام آتا بعض نماز پڑھنا تے سجدے تے جناب رکوع تے قیام لیکن انسان نال 1000 کام اور لگے ہوئے نے لیکن ان سارے کاماں جو جس لے ٹائم کاٹ کے بندہ مسیتے جاندا ہے تے پھر اللہ نو بہت پیارا لگدا انجی گل 25 یا 27 ڈبل بھی نہیں 200 ود نہیں ہے تو بڑے ود پہ لگ دے یہ کوئی حد مقرر بھی نہیں ہے اللہ دے خزانے کیڑی چیز کی کمی ہو سکتی اس واسطے تمامی احباب سارے عاشقان رسول سارے سرکار تو سچے سچے غلام اپنا حضور دے واسطے کیونکہ حضور آپ آنے کے جو الہ قرۃ عین فی الصلاۃ اے میرے غلام تو نماز پڑھنے میں ٹھنڈ ملتی غلاموں جاگ رہے ہو تو نماز پڑھ دے میں ٹھنڈ ملتی یہ تھے بڑے لطیف نکتے لیکن میں بیان نہیں کرنا چاہتا کوئی صرف یہ آخر تے پیغام ضروری ہوتا ہے کیونکہ نماز ایمان تو بعد سب تو افضل ترین عبادت ہے ایمان لے آن تو بعد سب تو افضل ترین کیونکہ میرے حبیب آکھا کہ الصلاۃ معراج المومنین اے مومنہ دی معراج اور معراج یہ ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو رب سے ہم کلام ہو
اللہ سے باتیں کریں، اس سے آوازاری کریں. سجدہ ہوتا ہی اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز 5 گنا پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنے کی جماعت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی قبر کو حشر کو بہتر بنائے. آمین بجاہ نبی.